اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد علیہ السلام پر۔ عزیز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں پروگرام مسائل زندگی۔ آپ بخوبی اس بات سے واقف ہیں کہ ہمارے محترم جناب جاوید بھائی اس پروگرام کو ہوسٹ کیا کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اس کے بعد کا جو ایپیسوڈ ہوگا وہ انشاءاللہ موجود رہیں گے۔ طبیعت خراب ہو جانے کی بنا پہ وہ آج موجود نہیں ہے، لہذا ان کی جگہ میں اس پروگرام کو فی الحال ہوسٹ کر رہا ہوں۔ آج آپ کے تمام سوالوں کے جوابات دینے کے لیے ہماری اور آپ کی یہ خوش نصیبی ہے کہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید احمد علی عابدی صاحب۔ آئیے روبرو کراتے ہیں۔ آغا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید اور بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تھینک یو، جزاکم اللہ خیر، تقبل اللہ عمل خدا آپ کی توفیقات میں مزید اضافہ کرے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ سب سے پہلے کوئی سوال ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ اگر اس مہینے کے اگر دنوں کو دیکھا جائے تو اس میں دو ایسی شخصیت کہ جن کا کنٹریبیوشن واقعی اسلام کے لیے بہت رہا ہے، ایک جناب حضرت ابو طالب علیہ السلام اور ایک اور ہستی ہے جناب معصوم قم سلام اللہ علیہ۔ مختصر وقت میں ہی دونوں شخصیتوں پہ کچھ روشنی ڈالیں، اس کے بعد کچھ سوالات اور ان کے جوابات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی محمد وآل الطیبین الطاہرین المعصومین۔ جناب ابو طالب علیہ السلام کا اسلام پر بہت بڑا احسان ہے۔ جی دیکھیے، احسانات کا مسئلہ وقت سے ناپا نہیں جاتا، اثرات سے ناپا جاتا ہے۔ اگر کوئی بچہ کسی سڑک کے کنارے کھیل رہا ہے اور ایک تیز رفتار ٹرک وہاں سے گزر رہی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں بچہ کھیلتے کھیلتے اس کی زد میں آ جائے گا، اچھا، اور آپ اس کو بڑھ کر بچا لیتے ہیں، تو شاید اس میں آپ کے 1 منٹ سے زیادہ کا وقت نہیں لگتا۔ جی لیکن احسان کا مسئلہ 1 منٹ کا نہیں ہے۔ جب تک یہ بچہ اور اس کی نسلیں زندہ رہیں گی، جی اس وقت تک آپ کا احسان ان پر رہے گا۔ جناب ابو طالب علیہ السلام نے اسلام کو اور بانی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بچایا جب مکے والے ان کو ہر طرح سے نیست و نابود کر دینے کے لیے تیار تھے، اور ہر طرح سے ان پر حملہ کر رہے تھے، ان کی جان کے دشمن تھے، ان کو قتل کر دینا چاہتے تھے۔ تو اس وقت انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر کے پیغمبر کو بچایا، دین کو بچایا۔ تو جب تک پیغمبر کا نام رہے گا جی اور جب تک دنیا میں اسلام رہے گا، اس پر جناب ابو طالب السلام کا احسان رہے گا۔ بے شک۔ اہل بیت کی روایتوں کو اگر آپ دیکھیں تو پتہ ہے کہ جناب ابو طالب جب جنت میں جائیں گے تو انبیاء ان کے درجے پر رشک کریں گے۔ رشک کریں گے؟ صحیح سی بات، رشک مطلب یعنی غبطہ کرنے کو رشک ہوا کہ کتنا بہت درجہ ان کا ہو۔ یعنی یہ ایک مطلب ہے کہ رشک ہوتا ہے کہ آدمی کے پاس آپ کو ایک چیز ہے تو ہمارے پاس بھی وہ ہے، تو ٹھیک ہے آپ کے پاس، لیکن آپ کے پاس ایک چیز ہم سے زیادہ ہے۔ یعنی کاش کہ میرے پاس بھی ہوتی۔ ہاں، یعنی وہ درجہ ہوگا جس درجے پر انبیاء بھی فائز نہیں ہوں گے۔ یہ ہے جناب ابو طالب، سبحان اور شفاعت ان کو ملے گی۔ تو اب اس شخصیت کی روز ولادت کے تعلق سے ہمیں پروگرام منعقد کرنا چاہیے، ان کے حالات زندگی بیان کرنا چاہیے، ان کی قربانیاں بیان کرنا چاہیے، اور قربانیاں نہ صرف تذکرے بیان کی بلکہ درس کرے کہ ہم بھی اگر اس طرح سے دین اسلام کی حفاظت کا کام کریں گے جی تو ہمارا بھی درجہ بلند ہوگا۔ جناب معصوم قم سلام اللہ علیہ کے بارے میں بھی ذرا سا مختصر وقت میں روشنی ڈالی۔ جناب معصوم قم صلوات اللہ السلام علیہ امام کاظم علیہ السلام کی دختر نیک اختر ہیں، بڑا درجہ ہے ان کا۔ جو بزرگان گزرے ہیں اور آج بھی جو بڑے بڑے علماء گزرے ہیں اور ہیں، یہ اکثر علماء مسلسل جناب معصومہ سلام اللہ علیہ کی زیارت کو جاتے ہیں اور ان کے ذریعے کے پاس بیٹھ کر کے ان سے نور حاصل کرتے ہیں۔ اچھا، جیسے سورج کے سامنے آپ کسی چیز کو رکھ دیجئے تو نورانی ہو جاتی ہے، جی
تو اسی طرح سے لوگ جناب معصومہ سلام اللہ علیہ کے ذریعے کے سامنے مسلسل گھنٹوں بیٹھ کر کے ان کی نورانیت سے استفادہ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ صاحب کشف و کرامات ہیں، صاحب معجزات ہیں، اور حوض علمی قم انہی کی کرامتوں کا نتیجہ ہے۔ جی، بلکہ نتیجہ نہیں، بلکہ ان کی کرامتوں کا ایک معمولی سا اثر ہے۔ اور ان کی زیارت کا جملہ یا فاطمہ تو اشفعی لی فی الجنہ، اے جناب فاطمہ آپ جنت میں آپ میری شفاعت کیجیے گا۔ تو جناب فاطمہ قم صلوات اللہ سلام علیہ مقام شفاعت میں ہوں گی، اور کس کی شفاعت کریں گی؟ گناہگاروں کی نہیں، وہ تو آئی ہے، بڑے بڑے علماء کی کریں گے۔ تو بڑے بڑے علماء کی شفاعت وہ کرے گا، خود درجہ بہت زیادہ۔ جی، اور قوم کو ائمہ معصومین علیہ السلام نے آشیان آل محمد قرار دیا ہے، اور امام متقی علیہ السلام نے کہا کہ جو میری پھوپھی کی زیارت کو پہچانتے تھا کہ اس کے لیے جنت واجب ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جناب خدا آپ کو بھی زیارت نصیب کرے، انشاءاللہ۔ اور اس مقدس بارگاہ کے سے نور اس سے حاصل کرنے کی آپ کو بھی سعادت و توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ ہم تو آپ کے صدقہ ہم لوگ کو بھی ملے انشاءاللہ۔ آمین یا رب العالمین۔ خدا کرے کہ ہمارے تمام وہ ناظرین جو جا چکے ہیں بہت خوب، خدا کرے وہ پھر دوبارہ جائیں، اور جو نہیں گئے ہیں بحق محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام ان تمام زیارات سے وہ مشرف ہو جائیں۔ آئیے ناظرین اب سوال و جواب کا سلسلہ شروع کیا جائے۔ دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلا سوال کس شہر سے۔ السلام علیکم جناب حجت الاسلام والمرسلین مولانا صاحب اور جاوید بھائی، ارشد حسین حاصل ملا بڑگام کشمیر سے ہوں۔ مولانا صاحب سے میرا یہ سوال ہے، کشمیر میں روزگار ملنا ناممکن ہوتا ہے، یہاں اگر روزگار کسی کو حاصل کرنا ہوتا ہے اس کو رشوت کے بطور روزگار ملتا ہے۔ اب مولانا صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ آپ مجھے بتائیں دین کی شریعت میں رشوت دینا اور ملازمت کرنا صحیح ہے یا غلط؟ مجھے اس سوال کا جواب دیجیے۔ بات کے السلام۔ کشمیر سے ہے، اور سوال یہ ہے کہ کبھی کبھی روزگار کو حاصل کرنے کے لیے کہیں کہیں رشوت استعمال کی جاتی ہے، تو رشوت کے بارے میں کیا حکم رکھتا ہے؟ دیکھیے رشوت جو حرام ہے وہ فیصلے میں اور عدالت میں حرام ہے، اور ویسے یہ نظام کی بدبختی ہے اور بربادی ہے اور خرابی ہے کہ اس میں کام کے رشوت دینا پڑتی ہے۔ رشوت لینا شرعی طور پر جائز نہیں ہے، جی، اور خاص کر کسی کا حق مارا جا رہا ہو تو اس کو رشوت لے کے اس حق مارا جانا اور بھی گناہ ہے۔ البتہ اس سلسلے میں میری گزارش یہ کہ آپ روزگار کے تعلق سے توسل کریں اہل بیت علیہ السلام سے، اور وہ نمازیں جو ائمہ معصومین علیہ السلام کی وفاتی میں موجود ہیں وہ نمازیں، اور خاص کر صدیقہ طاہرہ صلوات اللہ سلام علیہ کی جو نماز ہے، اگر آپ یہ نمازیں 2-4 دن پابندی سے پڑھیں خلوص دل کے ساتھ، اور اس کے بعد اپنے روزگار دعا مانگیں، تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو اچھا روزگار فراہم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ آئیے دوسرا سوال لیتے ہیں۔ اور میرا سوال ہے جناب سے کہ یہ اکثر جو دینی مدارس کے اندر تو لوگ اپنا پیسہ جمع کراتے ہیں لا کر کے زکوٰۃ، خیرات، فطرہ، یا اس کے علاوہ دوسرے بقرعید کے جانوروں کے حصے کے پیسے یا قربانی کے پیسے، یہ کیا وہاں مدرسے میں دینا جائز ہے؟ اور کیا تملیک جو ایک لفظ ہے اس کے ذریعے سے کوئی بھی پیسہ، کسی بھی طرح کا پیسہ کسی بھی اس مد میں استعمال کیا جا سکتا ہے جو اس مد میں لگانے کا حکم قرآن پاک یا نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے؟ اور اس کے علاوہ میرا ایک دوسرا سوال یہ ہے کہ جمعہ کے دن جو خطبات تمام مساجد میں ہوتے ہیں وہ عربی زبان میں کیوں دیے جاتے ہیں؟ اس کی شروعات کہاں سے ہوگی؟ اس کو اس قوم کی زبان میں کیوں نہیں پڑھا جاتا یا سنایا جاتا جو اس کو سننے والے وہاں موجود ہوتے ہیں؟ ان دونوں سوالوں کے مجھے دلائل کے ساتھ جواب درکار ہیں، نہایت آپ کی مہربانی ہوگی۔ ہم ایسے تمام ناظرین کا شکریہ ادا کرتے ہیں جو فون کال جو اپنے ریکارڈ کرواتے ہیں سوال، اور آواز بہت کلیئر ہوتی ہے تو بہت خوشی ہوتی ہے، اس کو دہرانا نہیں پڑتا، آگا بالکل کلیئر آواز سے جواب دے دیجیے۔ دیکھیے زکوٰۃ کے جو مصرف ہیں ان مصرف میں ایک تبلیغ دین بھی ہے، ٹھیک ہے، جو تبلیغ دین بھی ایک مقصد ہے، لہذا یہ زکوٰۃ
مدارس میں دی جا سکتی ہے اور مدارس والے اس کو خرچ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ البتہ جو مسئلہ وہ یہ ہے کہ ہر جگہ ہر طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں، ان سے آپ بدظن نہ ہوں، اور یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ اگر کسی شخص نے اپنا شرعی حقوق نکالے ہیں اور شرعی مال نکال کے کسی کو دیا ہے اور اس لینے والے نے اس کا غلط استعمال کیا ہے، اس کو مس یوز کیا ہے، تو میدان قیامت میں اس کے سلسلے میں جواب دہ ہوگا، خود ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ اس کی تحقیق کرنا چاہیے کہ واقعی یہ مدارس جن کے لیے یہ مانگ رہے ہیں یہ واقعاً وجود بھی رکھتے ہیں یا وجود نہیں رکھتے، ٹھیک ہے۔ ان میں کچھ چیزیں ہیں یا کچھ چیزیں نہیں ہیں۔ اگر آپ نے تحقیق کے بعد دیا ہے اور آپ اپنی تحقیق سے مطمئن ہیں تو وہ شخص جو آپ کے ان پیسوں کو غلط استعمال کرے گا وہ خدا اور رسول کی بارگاہ میں جواب دہ ہوگا، اور قرآن میں ملتا ہے کہ جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ گویا آگ کھا رہے ہیں، تو خدا بند عالم کا مال اگر کوئی کھائے گا تو ظاہر بات ہے کہ خدا اس کو کسی صورت میں معاف نہیں کرے گا، اور قیامت میں کوئی عذر و معاوضہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ دوسرا مسئلہ جو جمعے کا ہے، تو جمعے میں خدا بند عالم کی حمد، رسول اور آل رسول پر درود و سلام، اور کچھ کلمات عربی میں ہونا ضروری ہیں، لیکن انہی کے ساتھ ساتھ خطبہ جمعے کا اصل مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو تقوی و پرہیزگاری کی دعوت دے اور حالات حاضرہ سے باخبر کرائے۔ یہ مقصد اسی وقت حاصل ہوگا جب خطبہ اس زبان میں دیا جائے جو زبان لوگ سامنے بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں۔ صحیح، یعنی حمد و ثنا جو ہوتی ہے وہ عربی میں ہو جائے، ٹھیک ہے، مگر باقی باتیں جو ہیں وہ اسی زبان کا استعمال۔ اسی مزید انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ شروعات کب سے ہوئی؟ دیکھیے، شروعات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا تو عربی میں، اس لیے کہ ان کے خطبہ سننے والے عرب تھے۔ صحیح بات ہے، سب عربی، سب عربی تھے جی۔ تو قرآن سے ایک عرب آیا، اس میں اب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا ہندوستان میں عربی خطبہ دیا، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہندوستان میں آئے ہوتے تو ہندوستانی زبان میں خطبہ دیتے۔ جی یقیناً۔ اب چونکہ وہاں پر تھے عرب میں تو عرب زبان تھی تو عرب میں خطبہ دینا چاہیے تھا۔ جناب ابراہیم آئے اپنی ہبرو زبان میں خطبہ دیتے تھے، جی باقی لوگ اپنی زبان بولتے تھے۔ قرآن خود ہم نے ہر رسول کو اس کی زبان والوں کے درمیان اس کی زبان کے ساتھ بھیجا ہے۔ صحیح۔ تو اب یہ کہتے ہیں رسول اللہ خطبہ دیتے تھے عربی میں، ارے بھائی عربی میں دیتے اس لیے دیتے تھے کہ سننے والے عرب تھے۔ صحیح، چلیے گا، بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اگلا سوال لیتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام اسماعیل موسیٰ جیٹھوا ہے اور میں جناح گڑھ سے بول رہا ہوں۔ قرآن میں الحمد شریف سے والناس تک، صحیح بخاری شریف، صحیح مسلم شریف، ابن ماجہ شریف، ترمذی شریف، ابو داؤد شریف، یہ صحیح کتابوں کے نام ہے، جس طرح توریت، انجیل، زبور اور قرآن پہ ایمان لانے کی شرط ہے، اسی طرح ان کتابوں کے نام ہے اور ان میں ایمان لانے کی شرط بھی ہے، تو یہ میرے کو جاننا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اسماعیل صاحب، قرآن کا حوالہ دیا، پھر صحیحین کا حوالہ دیا، پھر آسمانی کی ان 3 کتابوں کا بھی حوالہ دیا۔ ایمان لانا کس پہ ضروری ہے؟ کیا ان صحیحین پہ بھی لانا ضروری ہے؟ میں ان سے گزارش کروں گا، خدا آپ کو سلامت رکھے، اچھا سوال کیا جی، کہ توریت اور انجیل کا اس لیے تذکرہ ہے کہ توریت اور انجیل قرآن سے پہلے نازل ہو چکی تھیں، ٹھیک، اور توریت اور انجیل قرآن کی طرف سے آسمانی کتابیں ہیں جو اللہ نے نازل فرمائی ہیں، جبکہ یہ جو صحیح بخاری، صحیح مسلم، یہ سیاہ ستہ جو کتابیں ہیں، یہ سب وہ کتابیں ہیں جو قرآن نازل ہونے کے 100 برس کے بعد لکھی گئی ہیں۔ 100 برس کے بعد لکھی گئی؟ بلکہ اور بھی زیادہ۔ اچھا۔ بخاری تو ہم 200 برس کے بعد لکھی گئی، 250 برس کے بعد۔ جی ہاں۔ مسئلہ بخاری پر ایمان کی بات نہیں ہے، ان روایتوں پر ایمان لانا چاہیے جو روایتیں ان علماء نے اپنی کتابوں میں لکھی ہیں، اور اگر روایتیں درست ہیں جی، اور صحیح و سند روایتیں ہیں تو ان روایتوں پر ایمان اس لیے آنا چاہیے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا لازمہ ہے۔ اس لیے قرآن نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو معتبر قرار دیا ہے، ان کی حدیث کو معتبر قرار دیا ہے، ان کی حدیث پر عمل کرنے کو ضروری قرار دیا ہے۔ لہذا اگر ہمارے پاس کوئی بھی حدیث کہیں سے مل جائے اور وہ صحیح و سند روایت ہو
تو اس پر ایمان لانا ہمارے لازم و ضروری ہے۔ جی اور اگر وہ روایت صحیح و سند نہیں ہے، روایت مخدوش ہے، راوی اس کے صحیح نہیں ہے، تو اس روایت پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے۔ یہ مسئلہ کتابوں کا نہیں، کس کتاب میں ہے اور کس کتاب میں نہیں ہے، جی مسئلہ ہے کہ ایک روایت اگر روایت معتبر ہے، راوی اس کے مستند ہے، سب صحیح و سند روایتیں ہیں، یقین ہے کہ روایت حاصل بیان فرمائی ہے، تو اس روایت پر ہمیں ایمان لانا چاہیے، چاہے وہ صحیح بخاری میں ہو یا صحیح بخاری میں نہ ہو۔ اور اگر وہ روایت معتبر نہیں ہے تو ہمیں اس پر ایمان لانا ضروری، چاہے وہاں ہو چاہے وہاں نہ نہ ہو۔ تو اس کتابوں کا تذکرہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اور یہیں سے ایک بات پتہ چلتی ہے کہ جو بات مجھے عرض کرنا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد نہ معلوم کن مصلحتوں کی بنیاد پر لوگوں نے نقل حدیث پر پابندی لگا دی تھی۔ جی ہاں، تاریخ میں باتیں ہیں۔ اور وفات پیغمبر کے بہت دنوں کے بعد روایتوں کو جمع کرنے کا سلسلہ شروع ہوا۔ جی تو ظاہر بات ہے کہ وہ چیزیں جن پر ایک مدت تک، کئی برس تک، 50-60 برس سے زیادہ تک پابندی لگی ہو اور کوئی شخص اس کو دہراتا نہ ہو، تذکرہ نہ کرتا، ایک بارگی سلسلہ شروع ہو، یعنی تقریباً 2 جنریشن کا گیپ تقریباً ہوتا ہے، بلکہ زیادہ گیپ ہے، اس کے بعد یہ روایتوں میں جمع آوری شروع ہوئی ہے۔ تو اور یہ اس وقت شروع ہوئی جب وہ لوگ جنہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے کانوں سے سنا تھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، ان صحابہ کی اکثریت کا انتقال ہو چکا تھا۔ صحیح، جی جی۔ تو وہ لوگ جنہوں نے براہ راست سنا تھا ان کی اکثریت ختم ہو چکی تھی۔ اب وہ لوگ تھے جنہوں نے صحابہ سے یا تابعین سے سنا تھا، تو تیسری چوتھی جنریشن سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے، جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ لہذا ایمان وغیرہ جو ہے قرآن اور صحیح حدیثوں پہ لازم۔ چلیے بہت شکریہ، اگلا سوال پیش کریے۔ میرا نام مبارک ہے، میں مقصد سے بول رہا ہوں۔ میں پچھلے 15 مہینے سے بہت پریشانی اور بہت دقت میں ہوں۔ میرے کام اور کاروبار میں بہت سی رکاوٹ اور بہت سی مشکل پریشانی ہے، پتہ نہیں اللہ کی طرف سے ہے یا کوئی اور بات ہے۔ 5 ٹائم میں نماز بھی پڑھتا ہوں، اور آپ بتائیے اس کا کیا مسئلہ حل ہے، کیا ہوگا؟ میں بہت بڑا دقت میں ہوں۔ ٹھیک ہے جی۔ جی حضور آواز کلیئر ہے، جواب دے دیجیے۔ دیکھیے، آپ استغفار کیجئے، ہر چھوٹی بڑی گناہ سے دور رہیے، صدق دل سے، سچے دل سے توبہ کیجئے، استغفار کیجئے، صدقہ دیجئے، اور اہل بیت علیہ السلام سے توسل کیجئے، انشاءاللہ آپ کی مشکلات حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اگلا سوال۔ محمد اظہر، آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، جو آدمی جس کا میرے پہ قرضہ ہے اور جو گزر چکے ہیں، ان کے لیے کیا وہ ہو سکتا ہے؟ کس طریقے سے ان کا قرض ادا ہوگا؟ جنہوں نے قرض دیا تھا وہ گزر چکے ہیں، لینے والا اب کیا کرے؟ ان کی اولاد کو دے، ٹھیک ہے۔ جن سے آپ نے قرض لیا تھا، اگر ان کا انتقال ہو گیا ہے تو آپ کی ذمہ داری آپ ان کے ورثاء کو وہ قرض جا کر کے واپس کر دے، اور اگر ان کے ورثاء کو نہیں معلوم ہے تو آپ کی ذمہ داری یہ بتائیں کہ ہم نے آپ کے والد سے قرض لیا تھا، جی اور اب ہم ادا، یہ نہیں کہ کیا والد سے ہمیں چھوڑو، کسی کو پتہ نہیں، تو یہ مال حرام ہے، جی صحیح بات ہے۔ یہ ورثاء کا حق ہے، آپ ورثاء کو جا کر کے بتا کر کے ان کو پیسے واپس کر دیے۔ اگلا سوال پیش کیجیے۔ ہاں، حضرت بات بولنا تھا کہ ہم لوگ لیڈیز نفاسی حالت ہوتی ہے، وہ 7 دن کے لیے ہوتی ہے، 3 دن کے لیے، اور مطلب جیسے کسی کو 9 دن کے لیے، تو کیا مطلب جس کو 3 دن کا مطلب 3 دن میں نفاسی ختم ہو جائے تو کیا ہم صاف سے نہا کے نماز اور کوئی چیز چھو سکتے ہیں کہ نہیں؟ اس کا ہم کو معلوم کرنا ہے، پلیز ہم کو اس کے بارے میں بتائیں۔ اللہ حالت نفاس 3 دن، 7 دن، 9 دن؟ یہ 3 دن سے کم نہیں ہوتا، 7 دن، 10 دن سے زیادہ نہیں ہوتا۔ جی۔ اگر کسی کا 3 دن میں ختم ہو جاتا ہے اور پھر علامتیں باقی نہیں رہتی تو اس کو غسل کر کے نماز پڑھنا چاہیے۔ جی شکریہ۔ اگلا سوال۔ میں باقر آباد تمل ناڈو سے بات کرتا ہوں۔ زلزلے کی نماز پڑھنا چاہتا ہوں میں، اس کا خدا کرے کہ سب سے پہلے دعا کی زلزلہ نہ آئے، اگر بائی چانس کہیں آتا بھی ہے تو نماز کون سی ہے، کیا طریقہ ہے؟ اس طرح کی نماز جو زلزلے کی نمازیں ہوتی ہیں، ان نمازوں کو نماز آیات کہتے ہیں۔ جی۔ یہ 2 رکعت نمازیں ہیں،
اور ہر رکعت میں 5 رکوع ہیں. جی. یعنی پہلی رکعت آدمی کہے کہ میں 2 نماز آیت پڑھتا ہوں زلزلے کی تو زلزلے کی، چاند گہن کی تو چاند گہن کی کہے گا، اور نیت کرے گا، سورہ الحمد پڑھے گا، قل اللہ پڑھے گا، رکوع میں جائے گا، پھر کھڑا ہوگا، پھر سورہ الحمد پڑھے گا، پھر قل اللہ پڑھے گا، پھر قنوت پڑھے گا، پھر رکوع میں جائے گا، پھر کھڑا ہوگا، سورہ الحمد پڑھے گا، قل اللہ پڑھے گا، کوئی دوسرا سورہ پڑھے گا، پھر رکوع میں جائے گا. جی. پھر اسی طرح سے وہ 5 رکوع کرے گا. ٹھیک. اور ہر دوسرے رکوع سے پہلے قنوت پڑھے گا. 5 رکوع مکمل ہونے کے بعد سجدے میں جائے گا، پھر کھڑا ہوگا، پھر اسی طرح سے دوسری رکعت بھی 5 رکوع کے ساتھ مکمل کرے گا. تو پہلی رکعت میں 2 قنوت ہے، دوسری رکعت میں 3 قنوت ہے، تو 5 قنوت ہے اور 10 رکوع ہے. جی. اور ہر رکوع سے پہلے سورہ الحمد اور دوسرا کوئی سورہ پڑھنا واجب ہے. تو 3 قنوت جو پہلی رکعت میں ہے تو وہ کسی میں بھی پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں، پہلی رکعت میں 2 قنوت ہے. 2 قنوت. دوسری رکعت میں دوسرے رکوع کے سے پہلے، چوتھے رکوع سے پہلے، اور دوسری رکعت میں 6ٹھے رکوع سے پہلے، 8ویں رکوع سے پہلے اور 10ویں رکوع سے پہلے. چلیے آگا، شکریہ ادا کرتے ہیں. اگلا سوال پیش کیجیے. کوشچن نہیں سر، ہمارے کو اکاؤنٹ نمبر پوچھنا ہے جو وہاں پیسہ بھیجتے ہیں نا ون چینل میں. آپ کا بہت شکریہ. انشاءاللہ ابھی تھوڑی دیر میں بریک ہوگا تو بھی اسکرین پہ اکاؤنٹ نمبر ساری ڈیٹیل آ جائے گی، اور شاید اس وقت بھی آپ کے سامنے اسکرین پہ اکاؤنٹ نمبر وغیرہ لکھ کر کے بہت دیر تک آ رہا. آپ اس کو نوٹ کر کے اکاؤنٹ میں چینل ون کو آپ بھیج سکتے ہیں. اگلا سوال. جی، میرا کویشچن ہے کہ ہم لوگ پہلی بار قربانی دینے جا رہے ہیں، تو کن کے نام پہ دینا چاہتے ہیں، دینے سے ٹھیک ہوگا؟ فرسٹ ٹائم یہ قربانی پیش کرنے جا رہے ہیں، کس کے نام سے کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ گھر میں پہلی مرتبہ بقرعید میں قربانی دینے جا رہے ہیں تو اپنی طرف سے بھی دے سکتے ہیں، اپنے والدین طرف سے بھی دے سکتے ہیں، جی، اور رشتہ داروں کی طرف سے دے سکتے ہیں، اور ائمہ معصومین صلوات اللہ السلام علیہم کی طرف سے بھی آپ قربانی دے سکتے ہیں. مطلب یہ کہ میں یہ قربانی دیتا ہوں، نیت کرنا پڑا، اس کے تعلق نیت سے. آپ نیت کریں کہ میں یہ قربانی دے رہا ہوں، اس کا ثواب مجھے یا میرے والدین کو یا ہمارے رشتہ داروں کو یا سسرال ائمہ معصومین صلوات اللہ السلام علیہ کو پہنچے. یہ قربانی دے سکتے ہیں. جی، اگلا سوال پیش کریے. جی، میں محمد شفیق بول رہا ہوں کشمیر سے. عالم کے بارے میں ہمیں تھوڑی سی جانکاری دیجیے گا کہ عالم کون ہے، کس سے کہا جاتا ہے؟ جی، یہ آپ نے بہت مشکل سوال کیا ہے. آج کے زمانے میں یہ طے کرنا کہ کون اکیلا عالم ہے، یہ بہت مشکل کام ہے. قوم کے بزرگ علماء نے اور نجف کے بزرگ علماء نے، یعنی وہ لوگ جو اس منزل پر فائدہ جو تشخیص دے سکیں کہ ان 2 لوگوں میں کون زیادہ پڑھا لکھا ہے، جی، اور کس کی طرف زیادہ رجوع کیا جا سکتا ہے، اس سلسلے میں قوم کے جو بزرگ علماء ہیں اور نجف کے جو بزرگ علماء ہیں وہ بھی کسی ایک شخص کو معین نہیں کرتے. اچھا. انہوں نے ایک لسٹ دی ہے، ان لسٹوں میں جو نام ہے اس وجہ سے موجودہ مراجع اس میں جناب آیت العظمہ آغا سستانی، آیت العظمہ آغا مکارم شیرازی، آیت اللہ العظمہ آغا وحید خراسانی، آیت العظمہ آغا خامنئی، جی، یا اور بھی جو بزرگ جیسے نجف میں آیت اللہ سعید حکیم، آیت اللہ بشیر نجفی، آغا فیاض، آیت اللہ فیاض، اور بھی نجف قوم میں جو آغا شبیری زنجانی، اور بھی بہت سے علماء ہیں جو ان کے نام مراجع کے لوگوں نے دیے ہیں. آپ ان میں جن کی بھی تقلید کریں گے آپ کے لیے وہ کافی ہے. لہذا جب وہ حضرات جو اس منزل پر فائز ہیں وہ کسی ایک شخص کو معین نہیں کر سکتے تو ہم جیسے طالب علم کا کام نہیں ہے کہ ہم کسی اس کو معین کر سکیں. آپ ان میں سے جس کی بھی تقلید کریں گے انشاءاللہ آپ بری الذمہ ہوں گے اور آپ کی شرعی ذمہ داری ادا ہو جائے گی. البتہ جس کی تقلید کیجیے گا اسی کی کیجیے گا اور اس کے فتوے پر بھرپور عمل کیجیے گا. اگلا سوال پیش کیجیے. دلی سے بول رہا ہوں اسلم پرویز. میرا سوال ہے کہ یہ تعزیہ نکالتے ہیں جائز ہے ناجائز ہے؟ جی حضور. جائز ہے.
بالکل یاد ثواب کا کام ہے۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم مولانا، میں کمال عباس بول رہا ہوں چاندپور سے، ڈسٹرکٹ بجنور یو پی سے۔ مولانا مجھے یہ کوشچن یہ پوچھنا تھا، میں نے ایک بار پہلے بھی آپ سے کوشچن پوچھا تھا لیکن ریپلائی نہیں ملا آپ کا کوئی۔ کیا جمعہ واجب کی نیت سے پڑھنا چاہیے؟ میں شیستانی صاحب کی تقلید میں ہوں۔ جمعہ کے واجب کی نیت سے پڑھا جانا چاہیے یا پھر سنت کی نیت سے؟ جی حضور۔ نماز جمعہ آج کے زمانے میں مراجع نے اس کو واجب تخیری قرار دیا ہے۔ حالانکہ کیا جو واجب کی قسمیں ہیں وہ کئی قسمیں ہیں، ایک واجب تعینی ہے، ایک واجب تخیری ہے۔ واجب تعینی وہ ہے جس میں آپ کو صرف وہی کام کرنا، دوسرے کام کی اجازت نہیں ہے۔ واجب تخیری وہ ہے جس میں آپ کو آپشن دیا گیا، آپ دونوں میں سے کسی ایک کو انجام دے سکتے ہیں۔ اچھا۔ واجب جمعہ، نماز جمعہ دور غیبت امام زمان صلوات اللہ السلام علیہ میں واجب تخیری ہے، یعنی آپ روز جمعہ نماز جمعہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور نماز ظہر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر نماز جمعہ اپنے شرائط کے ساتھ قائم کی جائے تو آپ نماز جمعہ واجب کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ نے نماز جمعہ واجب کی نیت سے پڑھ لی تو آپ کا ظہر پڑھنا واجب نہیں ہے۔ اگلا سوال پیش کیجیے۔ میں عابد نیازی بول رہا ہوں جوہر آسام سے۔ میرا دو سوال ہے۔ ایک ہے پہلا سوال، مسجد میں مؤذن خادم جو رکھا جاتا ہے، کبھی کبھار ان کو نماز پڑھانا پڑتا ہے، وہ اگر زکوٰۃ لیں تو ان کے پیچھے جماعت نماز ہوگی کہ نہیں؟ دوسرا سوال، فطرے صدقہ فطرے کے اوپر تھوڑا سا تفصیل چاہیے تھا، کتنا دینا چاہیے، کیا کتنی اوزن اور کون سا بہتر، اگر گیہوں ہم یہاں نہیں کھاتے ہیں تو آٹا، تو اسی پر جزاک اللہ۔ اگر پہلا سوال ان کا جی جو ہے، کبھی ہر تقریباً مساجد میں مؤذن ہوتے ہیں اور پیش امام کی غیر موجودگی میں وہ نماز پڑھاتے ہیں، تو کیا ان کے پیچھے نماز پڑھنا چاہیے؟ حسب پیش نماز کے شرائط ہیں، وہ شرائط اگر پائے جاتے ہیں تو مؤذن بھی پڑھا سکتا ہے، مؤذن پڑھ کے نمازی بھی نماز پڑھا سکتا ہے۔ نماز کو صحیح طور سے پڑھتا ہوں، گناہ کبیرہ انجام نہ، اگر یہ شرطیں پائی جاتی ہیں تو مؤذن صاحب بھی نماز پڑھا سکتے ہیں اور جو بقیہ جو لوگ ہیں وہ بھی نماز پڑھا سکتے ہیں۔ دوسرا سوال فطرے کے متعلق تھا ان کا، اس کو ذرا واضح کر دیجیے۔ فطرہ جو ہے وہ روزے کی قبولیت کی شرط ہے۔ جب تک آپ فطرہ نہیں دیں گے تو روزہ قبول، جو ہر وہ شخص رمضان کے روزے رکھے ہیں اس کی ذمہ داری کہ روزے عید، نماز عید سے پہلے صدقہ فطرہ دے دے، اور یہ فطرہ غریبوں تک پہنچانا لازم اور ضروری ہے، اور یہ شرط قبولیت روزہ ہے۔ اور تین یہ بھی تھا کچھ آٹا چاول 3 کلو، کیا 3 کلو ہے؟ جو بھئی مسئلہ یہ ہے کہ آٹا دال چاول جو ہے کھانے کیا سے آپ کھاتے ہیں؟ میں ایک چیز آپ سے بہت ادب سے پوچھوں، احترام سے پوچھوں کہ آپ اپنے گھر میں جی زیادہ کیا کھاتے ہیں؟ عام طور سے دیکھا جائے تو لوگ روٹی یعنی آٹے کا استعمال کرتے ہیں۔ آپ اپنے گھر میں آٹا زیادہ لاتے ہیں، جی ہاں، چاول زیادہ لاتے ہیں، گیہوں زیادہ لاتے ہیں، یا پیاز زیادہ لاتے ہیں، یا بھنڈی زیادہ لاتے ہیں، کیا لاتے ہیں؟ آٹا زیادہ آتا ہے۔ آٹا زیادہ؟ جی۔ تو اگر آٹا زیادہ آتا ہے تو آپ کی اصلی غذا آٹا ہے یا چاول ہے؟ صحیح۔ آپ اس کو نکال لیجیے۔ 3 کلو ایک آدمی۔ 3 آدمی۔ ٹھیک ہے۔ اگلا سوال۔ میرا نام محمد رفیق عالم، شہر کوٹا، راجستھان۔ سوال ہے کہ 10ویں محرم کو جو آپ تعزیہ بناتے ہیں وہ تعزیہ کیوں بناتے ہیں بھیا؟ اگر 10 محرم کو جو تعزیہ بنایا جاتا ہے کیوں بنایا جاتا ہے؟ امام حسین علیہ السلام کی یاد میں بناتے ہیں دادی، اور کیا۔ ٹھیک ہے۔ کہ دیکھیے حاجی جب حج پر جاتا ہے جی تو حج 3 طرح کے ہوتے ہیں حج۔ ایک حج افراد ہوتا ہے، ایک حج تمتع ہوتا ہے، ایک حج قران ہوتا ہے۔ حج افراد وہ حج ہے جو ان لوگوں کو واجب ہے جو مکے سے قریب رہتے ہیں،
90 کلومیٹر کے اندر رہتے ہیں. اچھا. ان لوگوں پر حج واجب ہے، صرف حج کرنا، یعنی وہ احرام باندھ کر کے مکے آئیں گے اور عرفات جائیں گے اور حج، عمرہ نہیں ہے. ٹھیک. وہ لوگ جس سے دور رہتے ہیں ان کے لیے حج تمتع، ان کو پہلے عمرہ کرنا پڑے گا، جی ہاں. پھر اس کے بعد ان کو حج کرنا پڑے گا. ایک حج قران ہے. یہ حج قران ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے ساتھ قربانی لے کے چلتے ہیں. اس کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ جب احرام باندھتے ہیں تو احرام باندھنے میں آپ تلبیہ کہتے ہیں. جی ہاں. لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک. اس تلبیہ کہنے سے آپ کا احرام منعقد ہو جاتا اور آپ حج کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں. حج کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں. وہ لوگ جو قربانی اپنے ساتھ لاتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ جب احرام باندھیں تو تلبیہ سے بھی وہ احرام باندھ سکتے ہیں اور اپنے جانوروں پر نشان لگا کر کے بھی احرام باندھ سکتے ہیں. ٹھیک. جس وقت آپ نے جانور پر احرام لگا کر کے احرام باندھ دیا، اب یہ جانور شعائر الہی میں، اس کو قرآن میں کہتے ہیں بدنا کہا جاتا ہے. جی. والبدنا من شعائر اللہ. یہ بدنا جو ہے یعنی یہ وہ جانور جو حج کے لیے قربانی کے لیے آیا جا رہا ہے، یہ شاعر الہی ہے، یعنی اللہ کے دین کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اس کا احترام کرنا چاہیے. ٹھیک. تو اگر اس جانور کا احترام اس بنا پر کیا جاتا ہے کہ یہ شاعر الہی ہے، اس کو منسوب کر دیا گیا ہے خدا اور رسول کی طرف، تو کیا حسین علیہ السلام کا احترام نہیں کرنا چاہیے؟ یہ سارے تعزیے امام حسین سے منسوب ہے اور یہ دین کی بقا کا سوال ہے. بے شک. آج انہی تعزیوں کے بنا پر ہمارا دین باقی ہے، ہماری عقیدت باقی ہے، ورنہ اگر آج یہ تعزیے نہ ہوتے تو ہم کب کے گمراہ ہو چکے ہوتے. لہذا وہ شخص جو مسلمانوں کی ہدایت سے پریشان ہیں اور ان کو گمراہ ہونا دیکھنا چاہتے ہیں، ان کی خواہش ہے کہ تعزیے بند کر دیں تاکہ گمراہی کے لیے زمین ہموار ہو سکے. لیکن یہ کبھی ہونے والا نہیں ہے، لیکن اس کے پیچھے خدا کی مرضی ہے اور خدا کی مرضی جس کو شامل ہے اس کو کوئی دنیا میں مٹا نہیں سکتا. اگلا سوال. جناب میں محمد ظفر زیدی علی گڑھ سے بول رہا ہوں. میرا مولانا سے سوال یہ ہے کہ جو شریعت آج سے 1400 سال سے زیادہ پہلے تھی وہ آج بیان کی جاتی ہے. یہ سمجھ میں نہیں آتا میرے کہ اس زمانے کے حالات آج کے زمانے میں کیسے پیدا ہو جائیں گے. ہندوستان جو ہے وہ سعودی عرب تو بن نہیں جائے گا، نہ یہاں ویسے حالات پیدا ہوں گے. تو اس زمانے کی شریعت کو آج کے لوگوں پر جو اپلائی کرتے ہیں اس میں تھوڑا سا تبدیلی ہمارے مراجع اکرام کو لانی چاہیے، کیونکہ 1400 سال دو نبیوں کے بیچ میں بھی گیپ نہیں رہا. کیونکہ سب سے زیادہ جو وقت ہم ادھر فی الحال دیکھتے ہیں تو حضرت عیسیٰ اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں 900 سال کا ہے. 900 سال میں انجیل کی تلاوت ہوتی تھی، انجیل کے حساب سے عبادت اللہ کی ہوتی تھی. رسول اللہ کے بعد بھی 40 سال تک انجیل کی حکومت رہی ہے اور اس کے بعد قرآن شریف کا نزول ہوا ہے، پھر قرآنی تعلیمات شروع ہوئی ہیں، اس کو بھی 1400 سال سے زیادہ ہو گئے. تو آج اس شریعت پہ جو ہم لوگ آج کے دور کے لوگوں پہ اپلائی کرتے ہیں، کیا یہ زیب دیتی ہے؟ کیا ہندوستان کو اب سعودی عرب کی تعلیم جو تھی اس زمانے میں کیا آج وہ لوگوں کے پاس ہے؟ آج جو ہم کپڑا پہنتے ہیں وہ 1400 سال پہلے نہیں پہنتے تھے. ایک قیمتی لباس میں مولانا بھی نظر آتے ہیں. تو یہ سب باتیں جو ہیں یہ آج 1400 سال کے بعد کی ہیں. تو اب ہر چیز جو ہے یہ اس کو حساب سے مراجع اکرام کو بیٹھ کر اس پہ فیصلہ لینا چاہیے کہ آج 1400 سال کے بعد کیا کوئی اتحاد قائم ہو سکتا ہے، کوئی مجتہد اس پہ اگر مشورہ پیش کر رہے ہیں یہ مراجعین اکرام تک پہنچانے کے لیے. اور ایک چیز اور ہم نے محسوس کیا ہے کہ شریعت کو یہ لباس میں اور رہنے اور سہنے میں ہی صرف ڈھونڈ رہے ہیں، تو کیا کہیں گے آپ؟ اس میں یہ سوال آج کل روشن فکروں کی طرف سے بہت زیادہ آ رہا ہے کہ اسلام ایک پرانا مذہب ہو گیا ہے، وہ تبدیلی کرنا چاہیے اور خاص کر مراجع کو تبدیلی کرنا چاہیے.
میں ایک سوال ان بزرگ سے بڑے ادب و احترام کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ایک قانون کسی پارلیمنٹ میں بنایا گیا ہو اور ایک پارلیمنٹ نے وہ قانون پاس کیا ہو، تسلیم کیا ہو، ٹھیک، تو اس قانون میں تبدیلی کا حق کس کو ہے؟ انہی لوگوں کو ہوگا یا انہی کے جیسے لوگوں کو؟ آیا عوام الناس کو یا قانون دانوں کو یہ حق حاصل ہے کہ یہ پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قانون کو خود تبدیل کر دیں؟ قانون دانوں کا کام قانون کی وضاحت کرنا ہے، اس کی باریکیوں کو واضح کرنا ہے، جی جی، قانون بدلنا نہیں ہے۔ لہذا قانون داں الگ ہے اور قانون ساز الگ ہے۔ الگ، صحیح، مراجع قانون داں ہے، قانون ساز نہیں ہے۔ ہمارے کیا قانون ساز یا اللہ ہے اور اللہ کی دی ہوئی اجازت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جی، تو چونکہ یہ قوانین اسلام اللہ اور رسول نے بنائے ہیں، لہذا ان میں تبدیلی کا حق صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کو ہے، بقیہ کسی کو ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ مراجع قانون کو نہیں تبدیل کرتے جی، تو ہم مراجع کو ان کی حیثیت سے بڑا دیں۔ مراجع قانون داں ہے، قانون ساز نہیں ہے۔ ایک مسئلہ یہ۔ ٹھیک، دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ تبدیلی کی بات کر رہے ہیں، کس چیز میں تبدیلی ہوئی ہے؟ آج سے 1000 سال پہلے عورتیں بچہ پیدا کرتی تھیں، آج بھی کہ نہیں صاحب اب مردوں کو پیدا کرنا چاہیے؟ نہیں، 1000 سال سے ہم منہ سے کھاتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، آج بھی وہی چیز کھا رہے ہیں۔ 1000 سال پہلے گیہوں کھاتے چلے آ رہے ہیں، چاول کھاتے چلے، ہر ملک اپنی غذا کھاتا چلا آ رہا ہے۔ جی، البتہ وہی چیز تبدیل کیا ہے، پکانے کا انداز بدل گیا ہے۔ تو اسلام نے جو اصل جو قانون ہے وہ قانون ہے، اس کا اپلائی اسلام کا قانون کیا ہے؟ اسلام کا قانون، آپ نے لباس کی بات کی، اسلام کا قانون ہے کہ ایسا لباس پہننا چاہیے جس لباس سے آپ کا بدن چھپ جاتا ہو۔ ٹھیک، اصل قانون یہ ہے کہ آپ ایسا لباس پہنیں جس لباس سے آپ کا بدن چھپ جاتا ہو، اور ایسا لباس نہ پہنے جو شہرت کا سبب ہو، ایسا لباس نہ پہنے جو دوسروں سے مشابہت کا سبب ہو۔ یہ قانون ہے۔ اب آپ اس قانون بدن کو کرتے پاجامے سے چھپائیں، پینٹ شرٹ سے چھپائیں، ٹی شرٹ پہنے، چادر ڈال لیں، اوڑھ لیں، لنگی پہنے، تہمت پہنے، جو بھی پہنے۔ جی، اصل مسئلہ کیا ہے؟ بدن کو چھپانا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ جب نہائیں تو سر سے پیر تک نہائیں۔ اب اس نہانے کے لیے آپ کنویں کا پانی استعمال کریں، نہر کا پانی استعمال کریں، بالٹی سے نہائیں، مگے سے نہائیں، نل سے نہائیں یا شاور سے نہائیں۔ مقصد وہی۔ اصل مسئلہ یہ کہ آپ کو سر دھونا ہے، جی، وضو میں آپ کو چہرہ دھونا ہے، ہاتھ دھونا ہے، تو آپ پانی ایسا بھی لے کے، چاہے آپ لوٹے پہ لے کے نہائیں، چاہے بالٹی میں لے کر کے وضو کر لیں، چاہے آپ کیا کہتے ہیں آج کل کے واشنگ مشین میں کر لیں۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ تبدیل کیسے ہوں گی؟ صحیح، 1400 برس سے پہلے ماں باپ کا احترام چلا آ رہا ہے، آج بھی کہ نہیں آج نہیں ہونا چاہیے۔ اور آخری بات میں عرض کروں کہ توریت اور انجیل کے بعد جو بدل گیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ خداوند عالم نے توریت اور انجیل کے بعد قرآن کریم بھیجا، اسلام بھیجا۔ اگر خداوند عالم نے قرآن کے بعد کوئی دوسرا قرآن بھیجا ہوتا جی تو اور اسلام تو اس کو قبول کر، لیکن جب خداوند عالم نے قرآن کو آخری کتاب قرار دی، نبی کو آخری نبی قرار دیا، اسلام کو آخری قرار دیا، تو اب اس کے بعد کسی تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے۔ چلیے، بہت شکریہ ادا کرتے ہیں اور یقین کرتے ہیں کہ ان دلائل سے واضح طور پہ سمجھ میں آ چکی ہوگی بات۔ آئیے اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی، عید کے بعد ہے، میرا نام ہے شکیل خان اور میں MP امریہ ضلع سے بول رہا ہوں، اور میرا سوال مولانا صاحب سے یہ ہے کہ ہماری
انجمن کمیٹی میں ہمارے محلے کے لوگوں نے سب لوگوں نے مل کر کے ایک مسجد تعمیر کرنے کی شروعات کی ہے، جس کا نام ہم لوگوں نے یہ رکھا ہے مسجد الحسینیہ۔ تو اس نام کو لے کر کے کچھ مفتی اور مولوی صاحب لوگوں نے اعتراض جتایا، کہا کہ آپ اس کا نام مسجد الحسینی رکھ دیجیے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو میں مولانا صاحب سے جاننا چاہتا ہوں کہ دونوں میں سے کون سا نام بہتر ہے اور دونوں نام کے کیا معنی ہیں۔ اگر مسجد الحسینیہ رکھ دیا گیا ہے تو اس سے کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ تو الحسینیہ رکھا جائے کہ الحسینی رکھا جائے؟ آپ کوئی بھی نام رکھ سکتے ہیں، حسینیہ بھی رکھ سکتے ہیں اور حسینی بھی رکھ سکتے ہیں، البتہ عام طور سے حسینیہ امام باڑوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جی ہاں، ویسے رکھنا ہے تو نام یوں رکھیے، آپ جامع الحسینیہ رکھیے یا مسجد حسینی رکھیے۔ مسجد حسینی، ٹھیک۔ چلیے اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ میں جھارکھنڈ سے بول رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ جو لوگ شادی کرتے ہیں اور سسرال جاتے ہیں، وہ اپنی بیویاں اپنے میکے، تو کیا ان کی نماز وہ مطلب کہ قضا عمرہ ہوتی ہے یا وہ پڑھیں گے کنٹینیو؟ اور جو داماد جائیں گے اس کا نماز کیا ہوگا؟ کیونکہ ان کا وہ بھی گھر ہو گیا، تو ایسے میں نماز قصر ہوگی یا وہ ریگولر ہوگا؟ مطلب وہ 2 ہفتہ رہے یا 4 دن ہے 5 دن ہے، یہ وقت مقرر نہیں ہے۔ یہ مجھے بتائیے مولانا صاحب، جو نماز جو ایک داماد جائے گا اپنے سسرال میں تو وہ نماز کیا پڑھے گا، اور ایک بیوی جائے گی اپنے میکے تو اس کا نماز کیا ہوگا؟ اور میری دوسری سوال یہ ہے کہ آپ جو ون ٹی وی میں جو بھی سوال آتا ہے ماشاءاللہ بہت اچھا آتا ہے، لیکن ان سوالات کے آپ کچھ جواب وہ کنفرم نہیں ہوتا ہے، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ جو سوالات کریں ان کے جواب پورے کنفرم دیں کہ لوگوں کو آگے اس کو معلوم ہو جائے۔ اور آپ نے بتایا کہ وہ سجدہ گاہ کا مسئلہ کہ سجدہ میں کھانے پینے کی چیز نہیں ہوتا ہے، کیا اگر میرے پاس جانماز میں ہم سجدہ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں؟ ہر جگہ تو اویلیبل نہیں ہے کہ آپ کو سجدہ گاہ ہی ملے، لیکن جانماز میں اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ سجدہ لائق ہے کہ نہیں، اس کی مجھے جواب دیں انشاءاللہ۔ خدا حافظ۔ شوہر اپنے سسرال میں جائے، زوجہ اپنے سسرال سے پھر دوبارہ مائکے میں جائے، یہ نماز قصر کا معاملہ جو ہے اس کو واضح کیجیے۔ لڑکی کی نماز اپنے مائکے میں تمام ہے، پوری پڑھے گی۔ لڑکی جس وقت اپنے مائکے واپس جائے گی نماز پوری پڑھے گی، اس کے قصر نہیں ہے۔ ٹھیک۔ شوہر اگر سسرال جا رہا ہے، اگر وہ 10 دن سے زیادہ رہنے کا ارادہ ہوا رکھتا ہے تو نماز پوری پڑھے گا، ٹھیک، اور 10 دن سے کم کرے تو نماز قصر پڑھے گا۔ مگر یہ گھر دامادو ہو جائے تو الگ مسئلہ ہے، پھر نماز پوری پڑھے گا۔ سجدگاہ کا مسئلہ یہ پوچھا کہ کپڑے پر سجدہ نہیں ہو سکتا، ان کا کھانے پینے والی، اوڑھنے پہننے والی تو نماز جو جانماز کپڑے سے بنتی ہے، جانماز پر سجدہ نہیں ہو۔ البتہ اگر جانماز چٹائی کی صورت میں ہے، بانس وغیرہ سے بنی تو اس پر سجدہ ہو سکتا ہے۔ یہ کپڑے سے بنی ہوئی یا مخمل سے بنی ہوئی جانمازوں پر سجدہ نہیں ہو سکتا۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم، میں راجکوٹ سے بول رہا ہوں، اللہ رکھا بھائی۔ میرا سوال یہ ہے کہ رمضان کے اندر جو انسان گزر جاتا ہے وہ اس کا حساب کتاب ہوتا ہے کہ ڈائریکٹ جنت میں جاتے ہیں؟ رمضان کے بعد اس کا حساب کتاب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ماہ رمضان میں انتقال کر جانے سے کیا حساب کتاب نہیں ہوتا؟ حساب کتاب ہوتا ہے، البتہ ماہ رمضان بننے سے مغفرت آسان ہو جاتی ہے۔ اچھا، خدا کی رحمت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، مغفرت آسان ہے، حساب کتاب تو ہوتا ہے۔ جی حضور۔ اگلا سوال۔ ابھی جو قرآن جو بول رہے ہیں فون کے اندر ڈاؤن لوڈ کریں گے، پھر ہم لوگ چلتے پھرتے جگہ کہیں گھر کے اندر نیچے رکھ دیں گے، اس کا سوال کا جواب کیا ہے؟ کیا بولیں گے تو اچھا رہے گا؟ اس میں رکھ سکتے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں وہ یہ چیزیں جو ہے وہ الگ فونٹ میں محفوظ ہوتی ہیں جی، اور وہ پکسل میں محسوس ہوتی ہیں۔ جب آپ ان کو ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں تو آپ کی اسکرین پر آتی ہیں۔ جی ہاں، رکھ سکتے ہیں۔ اگلا سوال۔
سوال یہ ہے مولانا صاحب، 2 سوال میں پوچھا تھا. میرا نام ہے علی بھائی، امبکاپور سے سوال کیا تھا. وہ دونوں سوال میرا غلط تھا، مطلب پوچھنا گھبرا کے پوچھا تھا، اس لیے اس کو دونوں کو نہیں. پہلا یہ سوال یہ مولانا صاحب، رمضان کا ٹائم تھا، 15 رمضان یا کچھ لاسٹ اگلے سے پہلے جمعہ تھا، اس میں مولانا ہندوستانی لوگ بلائے تھے اور ایرانی لوگ بھی، مطلب برابر ایرانی لوگ بھی مولانا رکھتے ہیں، مطلب ان لوگ نماز پڑھاتے ہیں، امامہ والے ہیں. اور اس کے بعد وہ نماز ہم لوگ غلطی سے نماز مطلب 5 کلومیٹر کے اندر میں پڑھ لیا ہے، اور اس کو نماز جمعے کی نماز 2 جگہ ہوئی. یہ مطلب نماز ہم لوگ کو بعد میں بتایا مولانا صاحب کہ آپ لوگ کو غلطی کی ہے، اس کے اللہ آپ کو قتل سے بڑھ کے گناہ کیے ہیں، اس لیے آپ لوگ کو جواب دینا ہوگا. اور دوسری بات جو الوداع کی نماز ہوئی تھی، ہم لوگ کچھ دور میں جا کے پڑھے، مطلب دونوں میں تفرقہ، اس کارن سے جو ہے نماز ہم لوگ دور میں پڑھے، اور آپسی میں تفرقہ تو زیادہ پہلے میل ملاپ بہت تھا، ابھی تھوڑا تفرقہ ہو گیا ہے آپس میں. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ان لوگ آپس میں میل ہو جائے. کہنے کا یہ مطلب ہے اگر ہم لوگ سے غلطی ہوئی اس چیز کو تو ہم لوگ غلطی مان رہے ہیں، پہلا بار نماز ہوئی جو دوبارہ میں نماز یہ ہے کہ ہم دوسرے سے آدمی کو مل جل کے رہنا چاہیے، مولانا ہو یا کوئی ہو، مولانا کے پاس جانا چاہیے، لوگوں کو بات کرنا چاہیے کہ بھائی ایسا ایسا بات ہے، مل جل کے رہے. آپس ہی تھوڑا سا تفرقہ کے چلتے دونوں طرف یہ حالت ہے کہ الگ الگ مولانا بلا کے الگ الگ نماز پڑھ رہے ہیں. عید کی نماز بھی الگ ہوئی ہے. اب اس کا یہ مسئلہ حل بتا دے. نماز جمعہ اگر 5 کلومیٹر کے اندر انہوں نے ایسا کہا کہ معلوم نہیں تھا اور ادا کیا ان لوگوں نے، تو کیا بہت بڑا گناہ ہو گیا؟ تو اس سے معافی کیسے کی؟ نماز جمعہ 5.5 کلومیٹر کے اندر دوسری جمعہ نہیں ہو سکتی. جی ہاں، 2 نماز جمعہ میں کم سے کم 5.5 کلومیٹر کا فاصلہ ہونا چاہیے. اگر 2 نمازیں اس فاصلے سے کم میں قائم ہوتی ہیں تو جو نماز پہلے قائم ہوگی وہ صحیح ہے، جو نماز بعد میں قائم ہوگی وہ صحیح باطل ہے. اگر ساتھ ساتھ قائم ہوگی تو دونوں باطل ہیں. اگر آپ کی جمعے کی نماز ان کی جمعے سے پہلے ہو گئی تھی تو صحیح ہے، اور اگر ان کی جمعے کے بعد ہوئی تھی تو آپ کی نماز باطل ہے. اس کا صرف یہ کفارہ دیجئے، کفارہ کچھ نہیں، استغفار کیجئے اور ظہر کی نماز واجب کی نیت سے پڑھ لیجئے. بلکہ اس دن کی آپ ظہر اثر دونوں کی واجب کی نیت سے نماز پڑھ لیجئے، آپ کی نماز قضا ہو گئی ہے. اور بقیہ آئندہ اس طرح سے اختلافات ایجاد مت کی، یہی اس کا کفارہ ہے، باقی کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے. جمعہ اور باقیہ جماعت کی نمازیں مومنین اور مسلمانوں کے اتحاد کا سبب ہے، لہذا ان نمازوں کو اتحاد کے لیے استعمال کیجیے. اتحاد کے خلاف اس نمازوں کو استعمال کرنا خدا اور رسول کو پسند نہیں ہے. چلیے آگے بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. واقعی ناظرین یہ کوشش کرنا چاہیے کہ تفرقہ نہ پیدا ہونے پائے، بلکہ ایک اتحاد اور محبت سے ہر کام ہو. اور پھر اللہ کی نماز ہو رہی تو اس میں کیسا تفرقہ ہو جائے، یہ ذرا سا سوچنے اور سمجھنے والی بات ہے. ناظرین اب یہاں پہ ایک وقت ہو چکا ہے بریک کا، لہٰذا ہم بریک کے بعد حاضر ہوں گے تو پھر اس سوال اور جواب آپ کی خدمت میں پہنچائیں گے.